کہ دارالاسلام اور دارالکفر کس کو کہتے ہیں؟ کیا ہندوستان دارالکفر ہے؟ بنگال کے کچھ نوجوان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان دارالکفر ہے، اس لیے ہندوستان کے آس پاس کے مسلم ملکوں سے ہندوستان کے دینی مدارس جیسا کہ جامعہ سلفیہ بنارس، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جیسے اور بھی کئی مدرسوں کے باہر ایجوکیشن کے لیے آنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں اپنا دین و اخلاق کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے، اور ہو سکے تو یہاں کے مسلمانوں کو مسلم ملکوں پر ہجرت کرنا لازم ہے۔ ایسے اوٹ پٹانگ باتیں کرنے والوں کو آپ کچھ نصیحت کیجئے۔ یہ فضول قسم کے ایسے ناکارہ لوگ ہیں جو ہندوستان میں بیٹھ کر کے یا دوسری جگہوں پر بیٹھ کر کے مسلمانوں کے دلوں میں بے چینی پیدا کرتے ہیں، ایک حرام کام کرتے ہیں۔ کون سا ایسا ملک ہے جس کو آپ دارالاسلام کہیں گے؟ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ تینوں ممالک سیاسی لحاظ سے تقریباً ایک کیفیت میں ہیں۔ تینوں جگہوں پر طاغوتی نظام چلتا ہے، جمہوریت، ڈیموکریسی تینوں جگہوں پر نافذ ہے، اور یہ تینوں کے تینوں غیر اسلامی نظام ہیں۔ ہندوستان یقیناً دارالامن ہے، دارالکفر نہیں ہے۔ یہاں کفار جو رہتے ہیں کثرت کے ساتھ، اس کی بنیاد پر اس کو دارالکفر کہا جا سکتا ہے، لیکن شرعی اصطلاح میں ایسے ملک کو دارالامن کہا جاتا ہے جہاں آپ اذان دے سکتے ہیں، نمازیں ادا کر سکتے ہیں، اپنی اسلامی احکامات پر مکمل طریقے سے عمل کر سکتے ہیں۔ بہت سارے ایسے مسلم ممالک ہیں، بے شمار ایسے مسلم ممالک ہیں جو مسلم حکمران جن کے اندر موجود ہیں، لیکن وہ اسلامی نظام پر نہیں چل رہے۔ ان کے ہاں بے حیائی ہندوستان سے زیادہ ہے، ان کے ہاں اسلام کی خلاف ورزی ہندوستان سے زیادہ ہے، ان کے ہاں اسلام کی مخالفت ہندوستان سے زیادہ ہے۔ بہت سارے ایسے مسلم ممالک ہیں، وہاں رہ کر کے انسان اتنا اسلام پر عمل نہیں کر سکتا جتنا ہندوستان میں رہ کر کے کر سکتا ہے۔ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی اجازت یا آزادی ہندوستان کے بالمقابل بہت کم ہے، جبکہ وہ ملک مسلمانوں کا ہے۔ تو یہ فضول کی چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے دلوں میں بے چینی پیدا کرنے کے لیے صرف دنیا میں پھیلائی جاتی ہیں۔ ہندوستان میں اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ جتنی آزادی کے ساتھ مدارس اسلامیہ میں کتب ستہ کا درس دیا جاتا ہے، جتنی آزادی کے ساتھ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوا جاتا ہے، جتنی آزادی کے ساتھ خطبات دیے جاتے ہیں، جتنی آزادی کے ساتھ اذان و اقامت کا اہتمام ہوتا ہے، جتنی آزادی کے ساتھ نماز پڑھنے کا اور مسجدیں تعمیر کرنے کا اہتمام ہوتا ہے، اتنی آزادی دنیا کے کم خطوں میں ملتی ہوگی۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہم غیر قانونی طریقے سے مسجد تعمیر کریں، غیر قانونی طریقے سے کوئی کام کریں، تو ظاہر سی بات ہے دنیا کے کسی بھی خطے یا کسی بھی ملک میں ہوں گے، رکاوٹیں آئیں گی۔ اس وجہ سے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ قانون کے دائرے میں رہ کر کے باقاعدہ قانونی شکل میں اور حکومت سے منظوری لے کر کے وہ کام کریں، انشاءاللہ ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ تو ہندوستان دارالکفر نہیں ہے بلکہ دارالامن ہے، یہاں پر امن و سلامتی ہے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کا پورا امکان موجود ہے، بلکہ بہت سارے مسلم ممالک سے زیادہ یہاں پر امکانات موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔